بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے آن لائن درس قرآن کلاس نمبر 5 میں مطالعہ قرآن اکیڈمی آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتی ہے۔ حاضہ من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا فضل ہی ہے جو اس نے آپ کو اور ہمیں اسلام کی پیاری نعمت سے نوازا اور یہ درس قرآن کلاس کرنے کا موقع عطا کیا۔ تو ناظرین، یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے عزیز و اقارب تک بھی اس اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے تمام کلاسز کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور صرف پیغام ہی نہیں پہنچا رہے بلکہ فکر خاندان لے رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ان خالص نیتوں کو قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں سورہ والعصر کی تلاوت کے ساتھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ ناظرین، درس قرآن کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ساری ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی کلاس مس ہو گئی ہے تو آپ مطالعہ قرآن اکیڈمی کے آفیشیل مواحد MQ اکیڈمی چینل پر جا کر درس قرآن کی ساری امپورٹنٹ کلاسز کو بآسانی سن سکتے ہیں۔ اور درس قرآن کلاس کا ہمارا چل رہا ہے پہلا چیپٹر، اور پہلے چیپٹر میں ہم یہ جانتے ہیں آگے اس سورہ کے حوالے سے، سورہ نمبر 103 سورہ والعصر کے بارے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رایت کے ساتھی السلام علیکم۔ وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہمارا سورہ والعصر پر درس ہمارا چل رہا ہے، اس میں ہم نے اوپر کا 2 آیتیں اچھے سے وہ کور کی ہیں۔ اس کا ایک بار ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں 2 ٹوک طریقے سے بتا دیا تھا کہ جتنے بھی انسان ہے نو انسانی میں، تمام کے تمام خسارے میں، تمام کے تمام گھاٹے میں۔ اس گھاٹے سے جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ان میں جن میں یہ 4 جو خصلتیں ہیں وہ پائی جائیں، جن کے اندر یہ 4 خوبیاں پائی جائیں، وہی صرف اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ان میں سے جو پہلی جو خاصیت ہے وہ ہے ایمان لانا، پھر نیک عمال کرنا، حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین۔ پورے قرآن میں ہم کو یہی 4 چیزیں ملیں گی، یہ پورے قرآن کی سمری ہے۔ پورے قرآن میں ان 4 چیزوں سے باہر کوئی چیز نہیں ملے گی، جتنی بھی چیزیں آئیں گی وہ انہی 4 جو ایک انسان کے اندر جو صفات ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اسی کے اندر فال کرے گی۔ تو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کا اصل مطلب کیا ہے یہ ہم نے اچھی طریقے سے جانا ہے کہ یقین کرنا اور تصدیق کرنا، یعنی وہ یقین والا ایمان، ٹھیک ہے، اللہ پر یقین، پھر اس کی دل سے تصدیق کرنا،
اور پھر اس کی عمل سے بھی آپ کو گواہی دینا، یہی شریعت کی اصطلاح میں ایمان ہوتا ہے۔ پھر ایمان کن چیزوں پہ لانا ہے؟ صحیح مسلم کی 93 نمبر کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور رسولوں اور آخری دن پر ایمان رکھو، اور اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی 6 چیزیں بتائی ہیں جن پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر ان میں سے آپ ایک چیز کا بھی انکار کرتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اگر یہ جو 6 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر کوئی شخص بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ پچھلے ہفتے ہم نے اس میں ڈیٹیل سے جانا اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے، اور آج جو اس کا دوسرا پارٹ ہے فرشتوں پر ایمان، انشاءاللہ آج ہم اس سے کلاس کا آغاز کریں گے، فرشتوں پر ایمان سے۔ اللہ پر ایمان ہم نے دیکھ لیا تھا اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اکیلا معبود ہے، اس پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، اس کے جتنے بھی جو صفاتی نام ہیں ان کو انہی خوبیوں کے ساتھ مانا جائے جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے۔ آپ ان سے ہٹ کر کوئی اپنا خدا کریٹ نہیں کر سکتے، خدا وہی ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، انہی خوبیوں کے ساتھ اس کو خدا ماننا ہے، اس کے ساتھ وہ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ تو فرشتے جو ہیں اس کائنات میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنا اپنا کام کرتے ہیں، یعنی جو کائنات کے کارندے ہیں نا، جو کائنات کے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو کائنات میں اپنا اپنا اللہ تعالیٰ کے نظام کو چلانے والے ہیں، وہ فرشتے ہیں اس کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کریٹ کیا انسانوں سے بھی پہلے، اور ان کے پاس فری ول نہیں رکھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس خود کا اختیار نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی تھی جو کہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بنائی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام سونپا ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں فرشتے، ان کے پاس فری ول نہیں ہوتی، یعنی انسان کے پاس جو فری ول ہے، چاہے وہ اچھا راستہ پہ بھی چل سکتا ہے، برے راستے پہ بھی چل سکتا ہے، ایسا فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہوتی۔ ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب اتنا جو ٹیکنالوجی آگے نکل چکی ہے، ہمارا زمانہ تھوڑا ماڈرن ہو چکا ہے، تو لوگ فرشتوں تک کا انکار کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم فرشتوں کا انکار کر دیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے ہم باہر ہو جائیں گے۔ وہ فرشتوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں ایک نظام رکھا ہے نا، کہ بارش کا بھی فرشتہ رکھا ہے، پہاڑوں کا بھی فرشتہ رکھا ہے، ہواؤں کا بھی رکھا ہے، سب ہمیں ملتا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رکھا ہے کہ اس چیز کا نظام یہ فرشتہ وہ چلا رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے تھوڑی ترقی کر لی، ہم تھوڑے ماڈرن ہو گئے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ بارش تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، ہوا اس لیے چلتی ہے، اور جو پہاڑ ہے یا جو ارتھ کویک ہے یہ اس لیے آتا ہے۔ تو ہم نے ان سب کی تعبیر کر دی فزیکل فینومینا آف نیچر سے، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، یہ حرکت کیوں ہو رہی ہے وہ نہیں پتا ہمیں، یہ ارتھ کویک کیوں آ رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ آ رہا ہے کیونکہ نیچے جو ٹیکٹونکس پلیٹس ہیں وہ ہلتی ہیں، تو اس لیے یہ ارتھ کویک آتا ہے، یہ اتنی انٹینسٹی کا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ اتنا یہ ہے۔ تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، اس سے کیا ہوا، جو کچھ لوگ ہیں مسلمانوں میں بھی جو کچھ لوگ ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ ایک الگ ہی ڈائریکشن میں چلا گیا۔ ان کی کیا ڈائریکشن ہوئی کہ انہوں نے فرشتوں کا ہی انکار کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ یوز کیا ہے قرآن میں وہ تو ایک محاورتن ورڈ یوز کیا ہے، اصل تو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک فزیکل ایک جو لو ہیں وہ دیے، اور اس کے بعد اس کائنات کو چلا کر چھوڑ دیا۔ یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات پہ ہر وقت ہر سیکنڈ حکومت نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور ایک ہی بار اس کو رن کر کے چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں حساب لے گا کہ اب بتاؤ کیا کیا کر کے آئے ہو۔ تو ان کا ماننا یہ ہے، اسی لیے وہ فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔
اور جو فرشتوں کا انکار کرتا ہے ساتھ ساتھ میں وہ احادیث جو ہوتی ہیں ان کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ احادیث میں جو فرشتوں سے بات چیت ہے یا جو اور چیزیں ہیں وہ بھری پڑی ہیں بے شمار. یہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی وہ فرشتے کے ذریعے نہیں آتی تھی، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہی ان کے وہ قلبوں پہ نازل کرتا تھا، کوئی جبریل وغیرہ بیچ میں نہیں تھے. تو یہاں تک بھی لوگ پہنچے ہیں اور فرشتوں کا سرے سے ہی انکار ان لوگوں نے کر دیا ہے. لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا اگر صرف آپ فرشتوں کا بھی انکار کر دیں گے تو یہ آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کر دے گا، کیونکہ ایمان جو 6 چیزوں پہ لائے نا ان میں سے فرشتے بھی ہیں. پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اگر آپ جب تک فرشتوں پر ایمان نہیں لائیں گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. آپ رسولوں پر ایمان لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسولوں پر جو پیغام آیا وہ کس کے ذریعے آیا؟ فرشتے کے ذریعے آیا. آپ نے فرشتے کو ہی، جو فرشتہ ہے بیچ سے اسی کو نکال دیا، جو کڑی تھی وہی آپ نے بریک کر دی، تو آپ رسولوں پر بھی ایمان نہیں لا سکتے. اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. جو لوگ بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک حرکت دے کر اس کو کریٹ کر کے ایسے ہی بنا کر چھوڑ دیا، اب یہ کائنات خود بخود چلتی چلی جا رہی ہے، کوئی فرشتے وغیرہ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کائنات میں آپ کو یہ کام کرنا ہے. وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہی کام کرتے ہیں کائنات میں. ہر چیز کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. انسانوں کے ساتھ بھی فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جو ہمارا اعمال نامہ لکھا جائے گا جس میں کرامن جو کاتبین ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش کریں گے، تو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت، کہ وہ ہماری نیکیاں لکھتے ہیں، ہماری برائیاں بھی لکھتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ فرشتوں پہ ایمان کے بنا نہیں آ سکتی. فرشتوں کی جو ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. ٹھیک جو کھانا کعبہ ہے اس کے اوپر 7 مانوں جو 7 آسمان ہے ان کے اوپر ایک اور اللہ تعالیٰ کا کعبہ ہے، اور وہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر کے گیا اس کا قیامت تک نمبر نہیں آئے گا. اتنی بڑی تعداد ہے وہاں پر، اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہر وقت اس چیز کا طواف کرتے ہیں. تو فرشتے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کچھ گنتی میں ہے، یہ انسانوں سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا بڑی تعداد میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں. تو فرشتوں کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسولوں پر جو وحی لے کر آنے والے لوگ ہیں وہ فرشتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہی رسولوں پر وحی بھیجتا ہے. جو قوموں کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہی حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کا جو نظام ہے وہ چلانے والے کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم بھی وہ کرنے کا موقع دیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کتابوں پر ایمان، کیونکہ جو حدیث تھی اس میں پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھا اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کتابوں پر ایمان کی کتابوں پر ایمان کیا ہے. تو کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے بھی وحی یا پیغام لائیں رسول کے اوپر، وہ ایک کتابی شکل میں ایک مرتب کیا گیا، اس کو لکھ لیا گیا، اس کو کہتے ہیں کتابوں پر ایمان. یعنی وہ ایمان کی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو کہتے ہیں کتابوں پر ایمان. اور ہمیں ہر اس کتاب پر ایمان لانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ قرآن میں ذکر ہے، ان کے علاوہ بھی کیونکہ 313 رسول اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، اور 1,24,000 وہ کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ان میں سے 313 رسول تھے. رسول اور نبی میں انتر یہ ہوتا ہے کہ رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرتا ہے، وہ ایک شریعت لے کر آتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ وہ رسول کا پیروکار ہوتا ہے، وہ کوئی نئی شریعت نہیں لاتا، وہ جو پچھلی شریعت چل رہی ہوتی ہے اسی کو دوبارہ بتانے کے لیے آتا ہے جب لوگ بھول جاتے ہیں. تو 313 رسول آئے ہیں، تو ہر رسول پہ اللہ تعالیٰ ایک شریعت نازل کرتا ہے، ایک انہیں طریقہ کار بتاتا ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے. اور جو پچھلی کتابیں ہیں میں جو اب ہمارے سامنے موجود ہیں یا جو جن کے نام قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، ویسے تو 313 وہ شریعت
اگر 313 رسول ہیں تو 313 ہی اللہ کی طرف سے جو شریعت ہیں، جو کتابیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، لیکن ہمیں جو نام ملتے ہیں وہ صرف 5 کتابوں کے ملتے ہیں، انکلوڈنگ قرآن۔ پہلے جو ملتا ہے وہ تورات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ زبور ملتی ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی۔ انجیل ملتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی۔ اور ایک ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو وہ کچھ صحیفے عطا کیے جو جن کا ذکر بھی قرآن میں ہے، یعنی وہ پوری کتاب نہیں تھی لیکن کچھ صحیفے تھے، کچھ ہدایت تھی، کچھ گائیڈنس تھی، تو ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ ہمیں قرآن تو خود اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے، تو یہ قرآن کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ یعنی یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے قرآن میں موجود ہیں، لیکن 313 رسول آئے ہیں تو 313 شریعت بھی ہوں گی، لیکن ہمارے سامنے صرف 5 موجود ہیں۔ اب ان سب کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کیا؟ ان کتابوں کو دل سے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور آپ کے عمل اس کی گواہی دینی چاہیے۔ جو ایمان کی اصطلاح میں ہم نے پڑھا تھا نا، ایمان کا اصطلاحی معنی کیا ہے اسلام میں؟ اپنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے گواہی دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور عمل آپ کے اس کی گواہی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان سب کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ ہمارا دل اس بات پہ وہ تصدیق کرنا چاہیے، ہمارا دل ٹھکا رہنا چاہیے، مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بے شک اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان سب پہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے عمل اس کی گواہی دیں، یعنی ہمارے عمل میں بھی وہ کتاب آئے۔ جس کتاب کو ہم اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں، اگر وہ ہمارے عمل میں نہیں آئے گی تو کیا ہوا؟ عمل سے گواہی نہیں دی ہم نے۔ اگر ہم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ ہمارے عمل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہمارا ایمان نہیں ہے اس چیز پہ۔ تو یہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہمیں کیسے رکھنا ہے۔ بالکل پورا اور پکا ایمان ہمارا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلے کی کتابیں ہیں وہ تو سب ٹیمپرڈ فارم میں ہو چکی ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے اور انسانوں کا اپنا ڈالا ہوا کلام کیا ہے، انسانوں کی تحریفات کیا ہیں، اس میں وہ مکس ہو چکی ہیں، تو اس میں سے کانٹ چھانٹ اب ہمیں پتہ نہیں ہے پیور فارم میں اللہ تعالیٰ کا کلام تو کوئی موجود نہیں ہے۔ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، یہ ہمارے سامنے موجود ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے سامنے وہ نام سے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا ہے اور انسانوں کا کلام کتنا ہے یہ تو اب ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ ان پر ایمان اس اعتبار سے لانا ہے کہ یہ جو کتابیں تھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کتابوں کو نازل کیا تھا، اس میں جو احکام تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئے تھے، اور وہ پوری طرح 100% سچ تھے، لیکن بعد میں انسانوں نے تحریفات کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن بھیجا، اور قرآن کو محفوظ شکل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا۔ تو اب ہم وہ پچھلی کتابوں میں کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات انسانوں کی لگائی ہوئی ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ان میں سے کون سی بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کون سی بات انسانوں کی اپنی بات ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرنے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ جو محفوظ کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ جو بات ان کتابوں کی وہ قرآن سے نہیں ٹکرائے گی، قرآن سے میچ کر جائے گی، قرآن ان کی تصدیق کر دے گا، ان باتوں پہ بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تورات میں تو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ انجیل میں تو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں، جن باتوں کی تصدیق قرآن کر دے گا، قرآن اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک پیمانہ دے دیا، ایک کرائٹیریا دے دیا ہمیں کہ پچھلی کتابوں کو بھی آپ اس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے آپ پچھلی کتابوں کو بھی چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پچھلی کتابوں کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آخری کتاب بھیجنی تھی۔ اگر وہ کتاب ٹیمپرڈ ہو بھی اگر ہو رہی تھی، انسان اس کو ٹیمپرڈ وہ کر بھی رہے تھے، اس کے جو قانون ہے، جو حکم ہے، اس کو بدل بھی رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میں بعد میں اپنی دوسری کتاب بھیج دوں گا، اور آخر میں تو میں قرآن بھیجنے والا ہوں، جو کہ اس پر ایمان لائے گا وہ سب کچھ وہ جان جائے گا ان میں کیا وہ چیزیں انسانوں نے ملائی ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب میں چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان میں اب جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے وہ قرآن ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے۔
इसी के जरिए हमें जो पिछली किताबों की बातें मिलेंगी, तौरात, इंजील, जबूर, उनकी जो बातें मिलेंगी वो क्रॉस जो उसको जो रख कर देखेंगे हम, वो कुरान पर रख कर देखेंगे। अगर कुरान से मैच खाएगी तो उस बात को मानेंगे अल्लाह की तरफ से, अगर मैच नहीं खाएगी तो वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता, हम नहीं मानते अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो कुरान एक क्राइटेरिया है। अब कुरान हमारे सामने मौजूद है, तो कुरान पर हमारा ईमान कैसा होना चाहिए? कुरान पर हमारा ईमान कैसा होना चाहिए? क्या हमारा ईमान कुरान पर वैसा है जैसा अल्लाह ताला ने बताया है? अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। क्या हमें कुरान के मामले में कोई शक है या नहीं है? हम मानते हैं अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 21 में भी फरमाता है, अगर तुम्हें इस मामले में शक है कि ये किताब जो हमने नाजिल की है ये हमारी है या नहीं, तो इस जैसी एक सूरह ही बना लाओ और एक अल्लाह को छोड़कर अपने सारे हिमायतियों को बुला लो, जिसकी चाहो मदद ले लो। ये काम कर दो, ये चैलेंज दिया है अल्लाह ताला ने। अगर तुम्हें इस मामले में शक है कुरान मेरी किताब है या नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है या नहीं है, तो इसकी जैसी एक सूरह बना लो। ये तो वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। क्या अब हमें इस कुरान पर हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी जबान से इकरार करें कि अल्लाह की किताब है, हमारा दिल इस बात पे मुतमईन रहे, हमारा दिल इस बात की तस्दीक करे कि हाँ, हम दिल से भी माने ये अल्लाह की किताब है, और हमारे अमल इस बात की गवाही दे कि अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब है तो अल्लाह की किताब कोई मामूली किताब नहीं है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अगर वो इस दुनिया में आई है और वो अल्लाह की किताब होने का दावा कर रही, तो सबसे ज्यादा अहम हमारे लिए इस दुनिया में जो होगा उस किताब को समझना होगा, उस किताब पे अमल करना होगा। अगर हम वो काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में शक है ये अल्लाह की किताब है नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती की रब्बुल आलमीन की किताब अगर आपके सामने मौजूद हो, इस कायनात को बनाने वाला, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां वो बनाने वाला, ये दुनिया तो बड़ी छोटी है, एक डॉट की मानिंद इस गैलेक्सी में दिखती है, इस पूरे यूनिवर्स में एक डॉट की मानिंद ये दुनिया दिखती है जिसमें हम रहते हैं। तो जब हमें पता लग जाए कि रब्बुल आलमीन की तरफ से ये कुरान नाजिल किया गया है और ये कुरान हमारे सामने मौजूद है, अगर हम फिर भी इसको ना पढ़ें, फिर भी इसको ना समझें, फिर भी इस पे अमल ना करें, तो क्या हमारा ईमान मुकम्मल है? इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं शक है अगर हम इस कुरान को अहमियत नहीं दे रहे। तो सबसे पहले तो माना जाए ये अल्लाह ताला की किताब है, सिर्फ जबान से इकरार तो हम करते हैं, लेकिन हमारी अक्सरियत को दिल से इसको तस्लीम भी नहीं करते, दिल उनके इसकी इस बात की तस्दीक भी नहीं करते अल्लाह की किताब है। सिर्फ हाँ, रिवायती ईमान है हमारे अंदर, अमल हमारे गवाही दें अल्लाह की किताब है, ये तो बड़ी दूर की बात है। अगर हमारे अमल इस बात की वो गवाही देते हैं, हमारे अमल ये करते हैं, इस कुरान को पढ़ते हैं, इस कुरान के जरिए ही अपने मामला तय करते हैं, तो यही तो हमारे अमल है। इसी की दावत को वो सारी इंसानियत तक अगर हम लेकर जाते हैं, हम कहते हैं ये रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हुआ कलाम है, इसी से तो कुछ हो सकता था, लेकिन हमारे अमल इसके अपोजिट है। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमारा कुरान पर कितना ईमान है। अच्छा, जो अगर कोई किताब दुनिया में अल्लाह की तरफ से होने का दावा करती है, तो उसके कुछ ना कुछ हक होते हैं हर इंसान पे, जिसको वो अदा करने चाहिए अगर वो दावा करती है। तो हम देख लेते हैं कि कुरान के हम पर क्या क्या हक है। पहला हक है कुरान का, क्योंकि अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह की किताब है तो अल्लाह की किताब के कुछ ना कुछ हक इंसानों पर होते हैं। तो कुरान का पहला हक है उस पर ईमान लाया जाए, यानी उसको माना जाए ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई शक नहीं है, दिल से उसको तस्लीम किया जाए, ऐसा ईमान उसका पुख्ता होना चाहिए। दूसरा कुरान का जो हक है वो है उसकी तिलावत करना और उसका मतलब समझना, कि कुरान की बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ा भी जाए, उसकी तिलावत की जाए, सिर्फ तिलावत नहीं की जाए, उसका मतलब भी आपको समझ में आए। तो ये दूसरा हक है कुरान का, कि उसकी बेहतरीन तरीके से सही हरूफ की अदायगी के साथ तिलावत की जाए और उसको समझा भी जाए, क्योंकि कुरान जो नाजिल हुआ था वो अरबी में अल्लाह ताला ने उसको नाजिल किया और अरबों पे नाजिल किया था, तो अरबों को वो डायरेक्ट समझ में आता था। बदकिस्मती से हमने सारी दुनिया की लैंग्वेज सीख ली है,
ہمیں اگر وہ جرمن اگر سیکھنی پڑے تو ہم سیکھ لیں گے، ہم پیسے دے کے ہم ٹیوشن لگا کر وہ جرمن لینگویج سیکھ لیں گے اگر ہمیں جرمنی جانا ہو. کیوں؟ وہاں ہماری لائف کی بیٹر ہو جائے گی. ایسے ہی ہم دنیا کی ساری لینگویج سیکھ لیتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے عربی کو توجہ دی ہی نہیں، ہم نے عربی کو سیکھا ہی نہیں. تو اللہ کا کلام ہمیں ڈائریکٹ سمجھ میں کیسے آئے؟ اگر صرف ہم اس کی تلاوت کیے جائیں، صرف اس کو ہم پڑھتے چلے جائیں، اس کو سمجھے نہ، تو ہماری سمجھ میں کیا آیا؟ قرآن جو نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، تو اس سے وہ ہدایت تو ہمیں ملی نہیں. اس لیے یہ چیز ضروری ہے، یہ چیز لازمی ہے کہ آج کے ٹائم میں اگر ہم سے عربی نہیں آتی ہے تو ہم اس کا ترجمہ کا سہارا لے کے، جس لینگویج میں بھی آپ کو جو لینگویج بھی آتی ہے، جس ترجمے کا بھی آپ کو سہارا لینا ہے، آپ اسکالرس کا وہ ترجمہ اٹھائیں اور اس قرآن کو سمجھے بھی، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھے بھی، تبھی تو اس کی ہدایت سے آپ فائدہ اٹھا پائیں گے. تو قرآن کا دوسرا حق ہے تلاوت کرنا اور اس کا مطلب سمجھنا، اور قرآن کا جو تیسرا حق ہے وہ ہے اس پر عمل کرنا. یعنی قرآن صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا اور سمجھ لیا اور مان لیا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اگر آپ نے اتنا مان لیا تو صرف اس لیے آیا ہے. انسانوں کی زندگی کیسے بدلے گی؟ انسانوں کو اس سے صحیح رہنمائی، یا انسان اس کے اکارڈنگ چلیں گے کیسے جب تک اس پہ عمل نہ کریں؟ قرآن اگر آیا ہے تو اس پہ عمل کیا جائے، اس کے قانون کو تسلیم کیا جائے، اس کے قانون کو ملک میں وہ نافذ کیا جائے، اس کے قانون کو اپنے خاندان میں نافذ کیا جائے، قرآن کے قانون کو اپنی ذات پہ نافذ کیا جائے. قرآن جن باتوں سے رکنے کا کہے ان باتوں سے رک جایا جائے، اور جن باتوں کو کرنے کا کہے، جن چیزوں کو کرنے کا کہے وہ چیز ہمیں کر لینی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وہ ہمیں کرنے چاہیے. جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے ان کاموں سے ہمیں رک جانا چاہیے. یعنی قرآن پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. صرف سمجھنے کے لیے قرآن نہیں آیا، صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، صرف ایمان لانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس پہ اصل تو عمل ہے، عمل کیا جائے قرآن پہ. قرآن کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یعنی اگر یہ قرآن آپ تک آ چکا ہے تو اب آپ پہ یہ فرض ہے کہ اس کی دعوت کو آپ آگے لے کر نکلیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری میں 3461 نمبر پہ کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی موجود کیوں نہ ہو. اگر ایک آیت ہی آپ کو کیوں نہ آتی ہو تو پہنچا دو اس کو آگے. یعنی قرآن کو روکنا نہیں ہے، اس کی تعلیمات کو آپ کو آگے بڑھانا ہے. بھلے ہی آپ کو ایک آیت آتی ہو، بھلے ہی آپ کو صرف اتنا والعصر ان الانسان کا مطلب ہی پتا ہو، اسی چیز کو آپ کو آگے پہنچانا ہے. بھلے ہی ایک آیت آتی ہو تو اس دعوت کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ جب تک سارے انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے تب تک ایک بہترین سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ وہ قائم نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک بہترین معاشرہ ایک قائم ہو جس میں ظلم اور فساد بالکل بھی نہ ہو، انسان اس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق چلے. تو یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت کو دوسرے تک ہمیں پہنچانا بھی ہے. قرآن کا جو پانچواں حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ادب اور احترام بھی آپ کو کرنا ہے. یعنی یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کا ادب اور جو احترام ہے وہ بھی ہر مسلمان پہ واجب ہے. اس کو پاک ہاتھوں سے چھوا جائے، پاکی کی حالت میں چھوا جائے، باوضو ہو کر قرآن پڑھنا چاہیے. اور اس کو جب آپ رکھیں تو صاف ایریے میں رکھیں. یعنی اس کا ادب اور احترام کر رہے ہیں. اگر آپ نے مان لیا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی اس کتاب کے ساتھ وہ کچھ بھی عمل آپ کرتے جائیں. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ تھا قرآن پر ایمان. تو قرآن پر ہمارا پکا ایمان وہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان اگر ہمیں لانا ہے، اور کتابوں میں جو آخری کتاب ہمارے سامنے موجود ہے وہ قرآن ہے. یعنی کہ جو قرآن پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ ایسا ہی ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی بہترین تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کی دعوت بھی دوسروں تک پہنچانی ہے، اور اس کا ادب اور احترام بھی ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں رسولوں پر ایمان. کہ رسولوں پر ایمان کیا ہے؟ کیونکہ جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93 ہے جس میں بات بتائی گئی تھی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں رسولوں پر ایمان کی رسولوں پر ایمان ہے کیا اصل میں.
رسولوں پر ایمان لانے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور قوم میں اپنے رسول بھیجے جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، جن کا کام کیا تھا؟ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو بنایا، ابلیس سے کہا اس کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی، اللہ تعالیٰ مجھے تو قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے میں ان میں سے ایک ایک انسان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور میں تو یہ ثابت کر دوں گا میں صحیح تھا، میں اس سے افضل ہوں، آدم سے افضل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نے جو چیلنج دیا تھا کہ میں ایک ایک کو گمراہ کر دوں گا اور ایک ایک کو جہنم کا ادھر بنا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو مہلت دے دی، جا قیامت تک کے لیے تجھے مہلت ہے، اور اس کو بتا دیا جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں اس کو اور تجھ کو جہنم سے بھر دوں گا، لیکن اس کو یہ بھی بتا دیا میرے فرمانبردار بندوں پر تیرا جوڑ چلنے والا نہیں ہے، اور پھر اس کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا اور انسان کو ہدایت کر دی کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پر ہی لازم کر لیا کہ میں انسانوں کو اپنی طرف سے رہنمائی اور ہدایت بھیجتا رہوں گا، جو انسان اس ہدایت اور رہنمائی کو مان لے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس کا انکار کر دیں گے، جو ابلیس کے راستے پہ چلیں گے، جو اس ہدایت کا انکار کر دیں گے، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسکیم پہلے ہی بتا دی تھی، اس دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو یہ اسکیم بتا دی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر لازم کر لیا تھا کہ میں انسانوں کو ہدایت، انسانوں کے لیے سیدھا راستہ واضح کرتا رہوں گا، اور وہ جو راستہ واضح کرنے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے رکھا ہے، تاکہ وہ امتحان بھی برقرار رہے۔ ایک ایک انسان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ خود آ جائے بات بتانے تو کون اس کا انکار کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان سے کلام کر لے، خود ایک ایک انسان پہ فرشتہ بھیج دے تو کون اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے گا؟ وہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہ اختیار کر کے کہ انسانوں کا امتحان بھی برقرار رہے، وہ بنا دیکھے میری فرمانبرداری کریں، بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائے، یہ امتحان بھی برقرار رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا طریقہ اختیار کیا، رسولوں کو بھیجا، اور وہ رسول انہی کی قوم میں سے ہوتا تھا، انہی کے سامنے وہ پلا بڑا ہوتا تھا، ان لوگوں کے سامنے جس قوم کی طرف وہ رسول بھیجا جاتا تھا انہی کے جیسا ہوتا تھا، وہ بھی انسان تھا، بیوی بچے رکھنے والا تھا۔ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ کیسا اللہ کا رسول ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسانوں میں سے ہی اپنے پیغمبر چنے، سلیکٹ کیے، اور ان تک فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچایا، اور ان رسولوں نے وہ پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ تو جو رسول ہوتے ہیں وہ میسنجر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے کہ تمام رسول سچے تھے، جتنے بھی رسول اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجے، وہ سب کے سب سچے تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ جو اس کائنات میں جو نبی آئے ہیں وہ 1,24,000 آئے ہیں، اور جو رسول آئے ہیں وہ 313 آئے ہیں۔ ہمارا ان سب پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے تھے، اور آخری جو رسول ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ ہمارے رسول کے امتی بن کر آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، ایک امتی کی حیثیت سے وہ آئیں گے، جو قرب قیامت وہ آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، تو وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے وہ نہیں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ وہ آئے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی وہ ہمارے سامنے مکمل ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے، قرآن ہمارے سامنے محفوظ صورت میں موجود ہے، اب ان کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ ہمیں رسولوں پر ایمان رکھنا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب برحق ہے، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سب برحق ہیں۔ ہم کسی کو ماننے میں، ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ایمان نہیں لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے،
یا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم ایک بھی رسول کا انکار کر دیتے. یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. یہودیوں کا کیا جرم تھا بنی اسرائیل کا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی نہیں مانا. تو کیا ہوا؟ جس کی وجہ سے وہ جہنمی ڈکلیئر ہو گئے، ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوئے. لیکن جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، آخری نبی کو نہیں مانا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ بھی ہدایت سے دور ہو گئے. یعنی اگر آپ ایک بھی نبی، ایک بھی پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس رسالت کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. ایک پیغمبر کا انکار کرنا تمام پیغمبروں کا انکار ہے. اور ہم ایمان لانے میں ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم جتنے بھی نبی گزرے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ہم کسی ایک کا بھی انکار کریں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو ہمیں تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، ایک نبی کا بھی ایمان ہم نہیں کر سکتے. اب جو ہمارے سامنے جو پیغام موجود ہے وہ قرآن ہے، اور جو رسول کی زندگی ہمارے سامنے ایگزیکٹ موجود ہے ایک ایک سیکنڈ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کیا کیا انہوں نے کیا، ان کی سنتیں کیا ہیں، چھوٹی سے چھوٹی سنت، ایک ایک چیز اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر کے رکھ دی. ان کی سیرت کو، یہ ایسی بایوگرافی اللہ تعالیٰ نے ان کی ریکارڈ کری، کسی دنیا میں وہ کسی دوسرے کی ہے ہی نہیں. ان کی سیرت پہ جتنی اس کائنات میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی بایوگرافی پہ جتنی اس کائنات میں کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی اور شخصیت کے اوپر اتنی کتابیں لکھی ہی نہیں گئی. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی محفوظ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہمیں ان رسول پر ایمان لانا ہے، ان کی زندگی سے ہمیں رہنمائی لینی ہے. اور آخری نبی پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ آخری نبی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان پر ہمارا ایمان وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا صرف ایسا ہی کہ وہ بھی ہاں اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، آخری نبی پہ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جن کاموں سے وہ کرنے کو کہے وہ کریں، جن کاموں سے رکنے کو کہے ان کاموں سے رک جائیں، کیونکہ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. ان کا ہر ایک حکم، ان کی ہر ایک بات ہمارے لیے قانون بن جانا چاہیے کہ یہ ہے قانون. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی، یہ جب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے آپس کے اختلافوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، آپ کو حکم نہ مان لے، آپ کا فیصلہ ان کے لیے آخری سند نہ ہو، جب تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے رسولوں پر ایمان ہمارا ایسا ہو کہ جس بات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دے وہ کام ہم کر گزریں، اور جس کام سے بھی رکنے کا حکم دے اس کام سے ہم رک جائیں. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء میں کہ رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، بہترین نمونہ ہے. تو اگر ہم انہیں رول ماڈل نہیں مان رہے تو ہمارا ایمان ان پر کیسا ہوا؟ اگر ہم نے رول ماڈل کسی ایکٹر کو مان رکھا ہے، کسی سنگر کو یا کسی ایکٹریس کو ہم نے رول ماڈل مان رکھا ہے، ہم اس کے جیسے دکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنا جو تہمد ہے، یعنی جو پینٹ ہے یا جو، اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. میں دیکھتا تھا آج سے 8-10 سال پہلے کوئی اپنا پینٹ یا پاجامہ مسلمانوں میں اوپر کو نہیں رکھتے تھے، اور آج بھی نہیں رکھتے بہت سے مسلمان. لیکن جیسی ایک پنجابی وہ گانے لانچ ہوئے، اور جو پنجابی سنگر جو لائیں اپنی جو پینٹ وہ کٹوا کر لائیں ٹخنوں سے اوپر، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو دیکھ کر ایک ایک شخص نے اپنی اپنی پینٹیں ٹخنوں سے اوپر کٹوا لی. کسی نے تو اتنی اوپر تک کٹا لی کہ وہ بےچارے کہیں اگر بیٹھتے ہیں تو ان کا آدھا مطلب پنڈلی ان کی دکھنے لگتی ہے. تو یہ ہم نے کس کو فالو کیا تھا؟ پھر وہی لوگ آرگیو کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے. اللہ کے رسول کی سنت تو ہے، لیکن تیری نیت کیا تھی؟ سنت کوئی آج نہیں تھی، 1400 سال سے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن تو نے پنجابی سنگر کو دیکھ کر کٹوائی ہے. تو یہ ہونا چاہیے. ہم نے رول ماڈل کسی اور کو بنا رکھا ہے. اگر ہم رسولوں پر ہمارا ایمان ہے
تو ایک ہی رسول کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے جو کہ پوری طرح ہے محفوظ، تو انہی کی زندگی کو ہمیں اچھی طرح اپنانا چاہیے، ان کی اپنی زندگی میں ان کی زندگی سے ہر ایک چیز میں ہمیں رہنمائی لینی چاہیے، انہیں رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اگر ہمیں ہماری بیوی کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے وہ تعلقات رکھے۔ اگر ہمیں حکومتی لیول پہ کچھ کام کرنا ہو تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کے مسائل کیا بیان کیے۔ ہمیں نماز کے لیے وضو کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں، نماز کیسے پڑھنی ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے تو بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں۔ اپنی بیٹیوں سے محبت کیسے کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ یعنی اپنے ہر معاملات میں جو بھی ہمارا کام ہے اس میں ہمیں جو رہنمائی لینی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھنا ہے کہ اگر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے، جس سچویشن میں ہوں اس سچویشن میں اللہ کے رسول ہوتے تو کیا کرتے، ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کی کیا عادتیں تھی، وہ کیا کرتے تھے، وہی کام ہمیں کرنا ہے۔ یعنی رسولوں پر ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم آخری رسول کو مانیں، اور صرف مانے نہیں بلکہ ان کی زندگی بھی اپنائیں، ان کے حرام کو حرام اور ان کے حلال کو حلال جانے، تبھی تو ان پر ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ادروائز ہمارا ایمان ان پر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنا رول ماڈل بنانا ہے، ہمیں اپنے ہر ایک معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ہمیں لینی ہے۔ اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ حدیث میں ذکر ہے آخرت پہ ایمان، یعنی مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے اس پر ایمان آپ کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ڈکلیئر ہوگا، تو یہ ہے آخرت پر ایمان۔ ہمارا آخرت پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان رسولوں کو بھی مان لے، فرشتوں کو بھی مان لے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی مان لے، اللہ تعالیٰ کو بھی مان لے، لیکن وہ یہ کہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایمانیات پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے ایک ایک چیز پہ ایمان لانا لازم ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ تو آخرت ایک بڑا لفظ ہے، ایک جامع اور ویاپک ایک لفظ ہے جو آخرت پہ ہمیں ایمان لانا ہے، تو آخرت کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی بات کے لیے آخرت بولا جاتا ہے، بلکہ بہت سے عقیدوں کے لیے آخرت ورڈ قرآن میں یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ نمبر ایک، آخرت کا جو مطلب ہے ایک یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دے۔ یعنی آخرت کے ایک مطلب میں یہ بات ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے کہ جو مرضی وہ چاہے کرتا پھرے، بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے، ایک ایک عمل کے لیے وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اس کو جواب دہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر۔ تو پہلا جو آخرت کے عقیدے میں بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ دوسرا، آخرت کے عقیدے میں ایک بات یہ ہے کہ دنیا کا جو موجودہ نظام جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی پہلے ہم یہ مانیں کہ اس کائنات میں انسان جو بھیجا گیا ہے وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے بعد اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا جو یہ نظام ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ ایک وقت جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر آخرت کے عقیدے میں جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس عالم یعنی دنیا کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسری دنیا بنائے گا، اس میں سارے انسانوں کو جو دنیا کے شروع سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے ایک ایک ساتھ دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دنیا ہمیں
اس انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، اپنے ہر ایک عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ دنیا کا نظام ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت پر وہ ختم کر دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ نظام ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسری دنیا بنائے گا اور اس میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا، جو کہ شروع انسان سے لے کر آخری انسان تک بھی اس دنیا میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، ایک ساتھ دوبارہ سب کو جمع کرے گا، اور صرف ان کو جمع کر کے کیا کرے گا، ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہ تیسرا عقیدہ ہے۔ چوتھا عقیدہ کیا ہے آخرت کی بات میں؟ آخرت کے عقیدے میں وہ یہ کہ خدا اس فیصلے کے مطابق جو لوگ نیک قرار پائیں گے جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ برے ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی آخرت کے عقیدے میں ایک بات یہ ہے کہ جب وہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا سارے انسانوں کو جمع کر کے، ان میں سے جو بھی لوگ نیک قرار پائیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں نیک قرار پائیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الاٹ کر دے گا، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ برے ٹھہریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جنت اور جہنم اس کے بعد ملے گی، جب انسان کا ایک ایک چیز کا وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ پانچویں جو بات ہے وہ آخرت کے عقیدے میں وہ یہ ہے کہ وہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ یہ ہے اصل بات۔ یعنی آخرت کے عقیدے میں ایک بات یہ ہے، کامیابی اور ناکامی بھی کا جو معیار ہے نا، وہ موجودہ زندگی پر نہیں ہے کہ یہاں کوئی وہ خوشحال ہے کوئی بدحال ہے تو اسی کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کامیاب ہے اور یہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہے کون؟ جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے گا، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی تو کامیاب ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور یہی ہے اصل کامیابی۔ اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ٹھہرے۔ یعنی موجودہ دنیا کی زندگی کوئی پیمانہ نہیں ہے کامیابی اور ناکامیابی کا، اصل پیمانہ آخرت ہے۔ جو وہاں کامیاب ہوا وہی اصل میں کامیاب ہے، اور جو وہاں فیل ہو گیا وہی اصل میں فیل ہے، وہی اصل میں فیل ہوا۔ تو آخرت ایک جامع، ایک بڑا ویاپک عقیدہ ہے، ویاپک لفظ ہے، اس کے اندر کافی عقیدے بولے جاتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ کری تھی کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ موجودہ جو دنیا کا نظام ہے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا جسے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا، اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس دنیا کے نظام کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسری دنیا بنائے گا، اور تمام انسانوں کو جو کہ شروع سے لے کر آخر تک کے اس دنیا میں گزرے ہوں گے ان سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور ان سب کو جمع کر کے ان سے حساب لے گا، اور ایک ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں جو لوگ نیک قرار پائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، اور جو لوگ اس فیصلے میں برے ٹھہریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ دے گا۔ اور پانچویں بات یہ تھی آخرت کے عقیدے میں کہ کامیابی اور ناکامی کا اصلی معیار جو موجودہ زندگی ہے نا یہ نہیں ہے، اس کی خوشحالی اور بدحالی پر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں ناکام ٹھہرے۔ تو یہ آخرت میں ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ آخرت میں جانا ہے۔ مرنے کے بعد دوسری دنیا اللہ تعالیٰ برپا کرے گا، اسی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ کہ دنیا اللہ کے رسول جو دنیا ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں آپ جو بوگے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے کے لیے آئے ہیں تاکہ آخرت میں اس کا بدلہ ہم پا سکیں۔ اگر دنیا میں ہم نیک عمل کریں گے تو ہی ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد جو حدیث میں ذکر تھا ایمانیات میں جو کہ 6 نمبر پہ ہے، وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تو ہمارا تقدیر پر ایمان وہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو تقدیر پر ایمان اسلام کے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو 6 ایمانی رکن ہیں نا ان میں سے ایک ہے تقدیر پر انسان ایمان رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اس پر فرض ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ کوئی شخص یہ کہے میں تقدیر کو نہیں مانتا، یہ تو سب انسان کے اختیار میں ہوتا ہے،
انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، کسی کے یہ الفاظ ہوں تو کیا وہ دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ انسان کی محنت ہی اس کی تقدیر ہے، انسان اپنی محنت سے ہی اپنی تقدیر بناتا ہے۔ تم اپنی تقدیر بدل سکتے ہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کفر ہے۔ یہ جو جملے ہم یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ کفر ہیں، یہ تقدیر کا انکار ہے۔ تقدیر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، وہ تو وہی تقدیر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کی تقدیر لکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کی تقدیر لکھی ہے، بلکہ ہر ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے انسانوں کی ہی تقدیر لکھی گئی ہے، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی تقدیر لکھی ہے کہ اس کو وہ کب پیدا کیا جائے گا، اس کو کب ختم کیا جائے گا، اس کا دنیا میں کام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نے کائنات میں ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے۔ اس سورہ قمر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے۔ اس کے بعد سورہ الحدید آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو ہمارا تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے۔ سورہ حدید آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر چیز اللہ کے علم اور اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں ہو یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھنا رکھا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا رکھا ہو، ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے۔ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ وہ کیسا کرنا اللہ کے لیے آسان کام ہے؟ یعنی انسانوں کی تقدیر اور جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان سب کی تقدیر پہلے سے لکھ لینا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر، یہ باہر کا کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوگا کہ انسان کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ اس کائنات میں کس کی کیا تقدیر اللہ تعالیٰ مقرر کر رہے ہیں، کیا وہ اس پہ چلے گا یا نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری تقدیر مقرر کر دی ہے اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے 76 نمبر کی۔ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، وہ خود بھی سچے تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے بھی سچی خبر ملی۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سنائی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا مادہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کا مادہ بنایا اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک، اس کو وہ قطرے کی صورت میں جمع رہتا ہے، جو مادہ ہے وہ قطرے کی صورت میں جمع رہتا ہے۔ پھر اتنی ہی مدت کے لیے یعنی اور 40 دن کے لیے جمے ہوئے خون کی فٹکی یا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ 40 80 دن ہو گئے۔ پھر اتنا ہی وقت، یعنی پھر 40 دن مزید، پھر اتنا ہی وقت گوشت کا ٹکڑا بنا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے 120 دن کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد۔ پہلے 40 دن جو انسان رہتا ہے وہ ایک مادے کی شکل میں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، ٹھیک ہے، ایک قطرے کی صورت میں وہ جمع رہتا ہے۔ پھر اتنے ہی مدت کے لیے وہ خون کی وہ فٹکی بن جاتا ہے، ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، ایک گوشت کا وہ ٹکڑا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اتنا ہی وقت گوشت کا ٹکڑا بنا رہتا ہے، یعنی 40 وقت، وہ 40 دن۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، 120 دن کا مکمل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے کام، پہلی بات لکھ اس کے کام، وہ کیا کیا کام کرے گا دنیا میں، کیا کیا اس کی آزمائش کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے کام ڈیسائیڈ کیے ہوں کہ میں اس کی اس طرح امتحان لوں گا، اس طرح میں اس کی آزمائش لوں گا،
تو اس کے کام لکھ دے، جو کام بھی یہ دنیا میں کرے گا. اس کے بعد اس کی عمر لکھ دے، یہ کتنا جیے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے عمر. آپ کو موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم موت کے ڈر سے بھاگو مت. اگر تمہاری موت کا وقت قریب ہوگا تو تم چاہے بند قلعوں میں، محفوظ قلعوں میں آپ کو خود کو رکھ لینا، آپ کو موت آ کر ہی رہے گی. اس کا رزق لکھ دے. تیسری بات جو لکھوائی، اس کا رزق، یعنی اس کا رزق لکھ دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم جسے چاہیں جو رزق ہے وہ نپت اللہ دیتے ہیں، اور جسے چاہیں اس کے رزق میں وہ آنکھ کی نئی حساب دیتے ہیں، یعنی اس کے رزق کو کم وہ کھلا رکھتے ہیں. تو تیسری بات اس کا رزق لکھ دے. اور یہ بھی کہ وہ بد قسمت ہوگا یا خوش قسمت. تو یہ 4 باتیں ہر انسان کے پیٹ میں ہی لکھ دی جاتی ہیں. جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی لکھ دی جاتی ہیں. وہ کیا کیا کام کرے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس اپنی عمر سے پہلے وہ جا نہیں سکتا. افسوس نہیں کرنا اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر ہلاک ہو گیا تو اس کی موت ایکسیڈنٹ میں ہی آنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی لکھا ہوگا. اس کا رزق لکھ دے. رزق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم دنیا میں پاگل رہتے ہیں کہ اپنے بچے کو یہاں تک پہنچانا ہے، سکسیسفل بنانا ہے. اتنا ہی رزق ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. زیادہ ٹینشن اور وہ لوڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی رزق کے معاملے میں نا. اور یہ بھی لکھ دیں کہ وہ بچہ بد قسمت ہوگا یا یا وہ خوش قسمت. تو یہ تقدیر پر ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ ہم کیا کام کریں گے، ہمارا رزق کتنا ملے گا، اور ہماری موت وہ کب آئے گی، ہماری زندگی کی عمر کتنی ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. اور مسلمانوں میں بھی ہیں بہت سے ایسے لوگ، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے اگر کوئی تقدیر کا انکار کرتا ہے. اور یہ کوئی آج کے دور کے لوگ نہیں ہے کہ جو تقدیر کا انکار کرنا ہے کہ بھئی ماڈرن ورلڈ میں بیٹھ کر یہ لوگ کہہ رہے ہیں تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے، انسان کی محنت ہی سب کچھ ہے، محنت سے انسان تقدیر بدل سکتا ہے اور یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اور جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ باہر ہے. اور آج کے لوگ کوئی نئے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو تقدیر کا انکار کرنے لگے تھے. وہ قرآن بھی پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن تقدیر کا انکار کرتے تھے. تو صحابہ اکرام نے اس کو بتایا کہ ان سے کہہ دینا میں بری ہوں. صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 93 میں آتا ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے بصرہ میں تقدیر سے انکار کی بات کی وہ معاوض جونی تھا. یعنی بصرہ ایک شہر ہے، اس میں جو تقدیر سے انکار کی جو سب سے پہلی بات کی تھی نا، اس کا نام تھا معاوض جونی. اس حدیث کے راوی یعنی یاحییٰ میں اور حمید بن عبد الرحمن ہمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے. یعنی 2 شخص تھے جو کہ حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے. اس میں سے ایک یاحییٰ تھے اور ایک حمید بن عبد الرحمن تھے. اور جو تقدیر کا انکار کرنے والا پہلا شخص تھا وہ معاوض جونی تھا. حدیث کے الفاظ میں حدیث میں اس کا نام بھی کوٹ کیا گیا ہے. تو 2 شخص حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے اور انہوں نے آپس میں کہا کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں پوچھ لیں. یعنی وہ 2 شخص وہ جاتے ہوئے انہوں نے ارادہ کیا کہ کاش ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی مل جائے، کوئی صحابہ مل جائے، کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے، وہ بعد میں ایمان لائے ہوں گے. تو انہوں نے کہا تھا کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ساتھی ہمیں مل جائیں، کوئی صحابہ مل جائیں جس سے ہماری ملاقات ہو. اگر ہم ان سے ملیں تو ہم ان سے جو مسئلہ معلوم کریں گے وہ تقدیر کے بارے میں، جو آج کل کے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں ہم پوچھ لیں ان سے کہ آج کل تقدیر کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پوچھ لیں.
پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی توفیق سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے. یعنی انہوں نے کہا اللہ کی توفیق سے جو ہم اپنے دل میں اچھا رکھ رہے تھے کہ صحابی ملیں تو ہم تقدیر کا ان سے مسئلہ معلوم کریں, تو انہیں عبداللہ بن عمر مل گئے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے. تو وہ انہیں مل گئے, وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے انہیں مل گئے. میں یعنی جو حدیث کے راوی ہیں وہ یحییٰ, میں اور میرے ساتھی نے ان کو بیچ میں لے لیا. یعنی ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف, اور مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی بات چیت میرے سپرد کرے گا, یعنی میرا ساتھی بات چیت میرے سپرد کرے گا کہ آپ اس بات کو رکھیں. چنانچہ میں نے کہا کہ اے عبد الرحمن, یہ عبد الرحمن جو ہے یہ عبداللہ ابن عمر کی وہ کنیت تھی, یعنی ان کا ایک دوسرا نام تھا, ان کی کنیت تھی. تو انہوں نے کہا اے عبد الرحمن, واقعہ یہ ہے, حدیث میں جو آگے الفاظ ہے, واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف وہ کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں. یہاں بات نوٹ کرنے کی کہ واقعہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی بات ہے, جب صحابہ اکرام بھی موجود تھے, عبداللہ ابن عمر موجود تھے. تو انہوں نے کہا وہ صحابی کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ ہم ان سے تقدیر کا مسئلہ معلوم کریں. تو انہوں نے پھر بتایا واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف وہ کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں, کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں, وہ عرب ہی ہیں, وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں یعنی اس کو سمجھتے بھی ہیں, عربی ان کو آتی تھی, اور علم حاصل کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید پڑھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, اور ان کے حالات بیان کیے, اور ان کی جو دوسرے ان کے حالات تھے, ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں, وہ سب کچھ انہوں نے بیان کیے. ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے. یعنی جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, علم بھی حاصل کر رہے ہیں, ان لوگوں کا خیال انہوں نے ظاہر کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ تقدیر کچھ نہیں ہے, ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے, پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے نہ اللہ کو اس کا علم ہے. یعنی وہ لوگ جو صحابہ کے دور کے بعد کے لوگ ہیں جو عربی کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں, تو وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن سے علم حاصل کر رہے ہیں, لیکن تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو اس دور کے لوگ مطلب چکرا گئے, بھائی قرآن اتنا بہترین ایکسپلین کر رہا ہے, قرآن کا علم یہ حاصل کر رہے ہیں, اور تقدیر کا انکار کر رہے ہیں, کیا واقعی میں تقدیر ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اتنے سارے لوگوں میں حج یا عمرے کے لیے جو وہ نکلے ہیں, تو وہ صحابی کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کیونکہ بعد کے جو لوگ ہیں نا وہ کچھ بھی بتا سکتے ہیں, صحابی وہی بات بتائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی. تو انہوں نے صحابی کو ڈھونڈا اور انہیں مل بھی گئے. تو انہوں نے اپنی طرف کے لوگوں کا پورا حالات انہوں نے ان پر ظاہر کر دیے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ تقدیر کو کچھ نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام نئے سرے سے ہو رہا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کوئی علم نہیں ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری. یعنی ابن عمر نے کہہ دیا اب جب تمہاری ان سے ملاقات ہو نا تو ان سے بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں, میں تم سے بری ہوں اور تم مجھ سے بری ہو, یہ کہا. پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے, یعنی قسم اٹھاتا ہے, اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ خرچ بھی کر دے تو اللہ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے اللہ کی قسم کھا کر ایک بات کہی کہ وہ جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں, اگر ان کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو, یعنی اتنا ڈھیروں سونا, پہاڑ کے برابر سونا, اتنا بڑا اماؤنٹ ہے یہ, میرے کمرے کے برابر سونا, اگر صرف میرا کمرہ ہے اسی کے برابر اگر سونے سے بھرا ہو تو کتنا بڑا اماؤنٹ ہے, کتنا امیر شخص میں ہو جاؤں. انہوں نے کہا احد پہاڑ کے برابر سونا وہ اللہ کی راہ میں بھی دے دے, اسے خرچ کر دے اللہ کی راہ میں, تو اللہ اسے اس کی طرف سے قبول ہی نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. یعنی جب تک وہ تقدیر پہ ایمان نہیں لائے گا اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے, چاہے وہ کتنا بھی قرآن کو ایکسپلین کرے,
کتنا بھی قرآن کی دعوت کو عام کرے، کتنا بھی قرآن پہ 100% وہ عمل کرے، کتنے بھی اس کے اخلاق بہترین ہو، اس سے بہترین اخلاق چاہے تمہیں پورے شہر میں کسی کے نہیں دکھ رہے ہو، لیکن اگر وہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے تو اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. یہ ہے حدیث میں بات. یعنی اگر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے تو آپ کے کوئی عمل قبول ہی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. عمل قبول ہوتے ہی بعد میں جب آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مکمل ہو جائے. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے، پوری طرح واضح کرتی ہے. اس سے پہلے ہم نے حدیث دیکھی تھی ابن ماجہ کی، اس میں ہم نے دیکھا تھا، اور صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے 93، اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایمان جو ہمیں لانا ہے وہ تقدیر پر بھی لانا ہے. تو 6 چیزوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ والعصر میں. والعصر یعنی زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، ابھی ہم صرف اتنی بات پڑھ رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی جن میں یہ خوبی ہے. پہلی خوبی کا ذکر ہوا ایمان لائے. تو ہم نے دیکھا ایمان کن چیزوں پہ لانا ہے، ایمان 6 چیزوں پہ لانا ہے. صحیح مسلم کی 93 حدیث. یہی حدیث جو ہے وہ آگے جا کر، یہ کافی لمبی حدیث ہے، اگر آپ اس کو اوریجنل بک سے آگے پڑھیں تو اسی میں ایمانیات کی 6 چیزیں بھی بتائی گئی ہیں. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی، اللہ تعالیٰ پر ایمان. پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. دوسرے نمبر پہ فرشتوں پہ ایمان لانا ہے. پھر فرشتوں پہ ایمان کے بعد کتابوں پہ ایمان لانا ہے. پھر رسولوں پر ایمان لانا ہے. چوتھا. پانچواں، آخرت پر ایمان لانا ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں انسان کا حساب کتاب کر کے جنت جہنم میں اللہ تعالیٰ بھیجے. اس کے بعد تقدیر پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر. اور ان میں سے اگر کوئی شخص ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز کا بھی انکار کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان والا بھی وہ کہلائے تو وہ اصل میں ایمان والا نہیں ہے. تو جو آج بھی لوگ موجود ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم کہ مسلم میں موجود ہوں یا مسلم اسکالرس کی وہ لسٹ میں آتے ہوں، ان کو لوگ اسکالرس مانتے ہوں، لیکن اگر وہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں تو حدیث میں آپ دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرما دیا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر وہ سونا خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل قبول ہی نہیں کرتا جب تک اس کا ان 6 چیزوں پہ ایمان نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ہمارا بھی تقدیر پہ ایمان اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رکھنے کا حکم ہمیں دیا ہے. اور ایمانیت کی جو 6 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمارا ایمان مکمل کرے جیسا کہ اس کی طرف سے حق ہے. جزاک اللہ خیر.